السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 6-9 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت کا تعلق سابقہ آیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو پچھلی آیت کا ایک ریکیپ۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ رسول سے خطاب کر کے کہ اے رسول، جب تو دیکھے ان لوگوں کو جو جھگڑتے ہیں، بحث کرتے ہیں ہماری آیات کے معاملہ میں، تو ان سے الگ ہو جا، حتیٰ کہ وہ کسی اور بات میں بحث کرنے لگے، اس وقت تک تو ان سے الگ ہو جا۔ اور اگر شیطان تجھے یہ بات بھلا دے، یعنی کہ ان کے خیالات میں اگر تو وقتی طور پر کھو جائے، ان کی گفتگو میں اس قدر مشغول ہو جائے، تو پھر جیسے ہی احساس ہو تو پھر فوراً ان سے الگ ہو جائے۔ یہ چیز کہی گئی۔ ظاہر ہے انسان ہے تو کسی کی بات میں وہ مشغول ہو سکتا ہے، تو جیسے ہی احساس ہو فوراً اس سے الگ ہو جانا ہے۔ تو یاد آ جانے کے بعد نہ بیٹھ ظلم کرنے والوں کی قوم کے ساتھ، کیونکہ یہ جو بھی کر رہے ہیں یہ ظلم ہے۔ ظلم کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کام نہیں کرنا چاہیے وہ کام کر رہے ہیں۔ ان کو اللہ کی آیات کے معاملے میں انہیں بحث نہیں کرنی چاہیے اور وہ بحث کر رہے ہیں، تو پھر ایسی جو قوم ہے ان کے پاس نہیں بیٹھنا، ایسے لوگوں کے پاس نہیں بیٹھنا۔ تو یہ سابقہ آیت کے اندر یہ بات کہی گئی، اور وہاں پر یہ بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ شیطان کا جو بھلانا ہے وہ کیا ہے، کہ جو اس کے اندر آیا کہ اگر شیطان تجھے بھلا دے، تو ہم نے آپ کو بتایا کہ شیطان سے مراد وہ مذہبی شیطان نہیں جو مذہب نے ایک فرضی چیز گھڑی ہوئی ہے اللہ کے مقابلے میں۔ تو بالکل اللہ کے مقابلے میں کوئی قوت نہیں ہے، نہ نیکی کی نہ بدی کی۔ تو یہ مذہب کی روح سے، یہ ایران سے یہ کانسیپٹ آیا، خدائے اہرمن خدائے یزدہ، یہ دو، ایک اچھائی کا خدا ایک برائی کا خدا، دونوں برابر کی قوتوں کے ہیں۔ وہ اچھائی کی قوت کا ہے، وہ برائی کی قوت کا ہے، دونوں کے پاس برابر قوتیں ہیں۔ تو یہ کانسیپٹ پھر اسلام میں بھی آیا، ہماری تفاسیر کے اندر بھی آ گیا۔ تو پہلے تو اس کانسیپٹ کو دور کریں، اس کو اپنے ذہن سے نکالیں کہ اس قسم کا کوئی شیطان نہیں، یہ فرضی چیز ہے۔ شیطان انسانی جذبات ہیں جو بڑی قوت کے حامل ہوتے ہیں، بڑی قوت رکھتے ہیں۔ انسان جو بھی کام کرتے ہیں اچھے یا برے، تو یہ جذبات محرک ہوتے ہیں، موٹیو فورس ہوتے ہیں جو ان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو قرآن ان کو شیطان بولتا ہے، شیاطین، شیطان یہ کی چیز ہے، وہ جمع ہے وہ واحد ہے، تو قرآن ان کو شیطان یا شیاطین بولتا ہے۔ تو وہ انسانی جذبات ہی ہوتے ہیں، سرکش جذبات، ان کو دبانا پڑتا ہے، سپریس کرنا پڑتا ہے اچھی تعلیم کی روح۔ اگر اچھی تعلیم کی روح سے تربیت نہ کی جائے انسانوں کی، تو جو سرکش جذبات ہیں وہ سر ابھارتے ہیں، خود سر ہو جاتے ہیں، تو انسان پھر ان کے آگے بے بس ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ان کی اچھی تربیت کی جائے تو وہ پھر سپریس ہو جاتے ہیں، پھر انسان کی تعمیری قوتیں غالب آ جاتی ہیں۔ یہ بنیادی کانسیپٹ ہے، اس کو آپ سمجھیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں آیت نمبر 6-9 سورہ الانعام کی۔ الفاظ ہیں وما علی الذین، اور ان لوگوں پر ذمہ داری عائد نہیں ہے جو، کون، کن لوگوں پر ذمہ داری عائد نہیں ہے، اور وہ کیا ذمہ داری ہے آگے بتا رہا ہے۔ یتقون، اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی سے جو لوگ بچتے ہیں ان لوگوں کے اوپر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہے۔ کیا آگے بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے کہ من حسابہم من شیئن، ان کے حساب میں سے کچھ بھی، کن کے حساب میں سے، جو لوگ اللہ کی آیات کے معاملے میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، بحث کرتے ہیں، جو ظلم کی راہ اختیار کرتے ہیں، جو اپنے جذبات کی پیروی کرتے ہیں، اپنے مفاد پرستی سے مجبور ہوتے ہیں، تو یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں تو ان کی ذمہ داری ان کے اوپر نہیں ہے جو اہل تقوی ہیں۔ اہل تقوی کے اوپر، اہل تقوی کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی سے خود کو بچائے رکھتے ہیں،
وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کے کاموں سے، تاکہ وہ کسی برے نتیجے سے دوچار نہ ہو جائے۔ یہ اہل تقوی ہوتے ہیں۔ تو ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کے معاملے میں اختلاف کریں تو ان کا یہ جو ذمہ ہے وہ ان کے اوپر ڈال دیا جائے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اہل تقوی کے ذمہ اتنا تو ضرور ہے نا، وہ لوگوں کو اللہ کے آیات کا صحیح مفہوم بتا دیں، ان کو اللہ کی آیات کی صحیح دعوت دے دیں جو بنتی ہے، جو حق ہے۔ لیکن آگے وہ اس دعوت کو کیسے لیتے ہیں، قبول کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں، تو اس کی ذمہ داری ان کے اوپر نہیں ہے۔ اس کے ذمہ دار وہ جو کچھ بھی غلط کر رہے ہیں، ظلم کا کام کر رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں، انتشار پھیلا رہے ہیں، وہ اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں۔ تو تقوی اختیار کرنے والے اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں، اور جو انتشار پھیلانے والے ہیں، اختلاف کرنے والے ہیں، وہ اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں۔ دونوں کی ایک دوسرے کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہر شخص اپنے اپنے عمل کا ذمہ دار ہے اور جواب دہ ہے۔ یہ چیز یہاں پر کہی جا رہی ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھنے لگ جاتا ہے، اور رسول میں تو بہت زیادہ یہ جذبہ تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ سارے لوگ ہی مان لیں۔ تو یہ چیز اس لیے بھی کہے گی کہ اے رسول، بس تیرا کام پہنچا دینا ہے، آگے یہ مانتے ہیں، یہ اختلاف کرتے ہیں، تو تمہارے اوپر اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو اس لیے اتنا زیادہ اپنی جان کو ہلکان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تو اس غم میں مبتلا ہو جا کہ یہ لوگ مان نہیں رہے، اور کہیں یہ اپنے اوپر تو ذمہ داری لینا شروع کر دے کہ ان کو صحیح راستے پر لانا بھی میری ذمہ داری ہے۔ تو بالکل نہیں، ان کو حق بتانا تیری ذمہ داری ہے، صحیح راستے پر لانا یہ تیری ذمہ داری میں شامل نہیں ہے۔ یہ حق کو سمجھ کر اپنے ارادہ اور اختیار سے، اپنی مرضی سے خود اس کی طرف آتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آتے تو یہ اپنے جواب دہ خود ہیں۔ اے رسول آپ نہیں، ایسے ہی مومنین، تو مومنین کے ذمہ بھی سنا دینا ہے، بتا دینا ہے، آگے عمل کرنا نہ کرنا وہ سننے والوں کے اوپر ہے۔ اگر وہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتے تو پھر مومنین کے اوپر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہ چیز اس لیے کہہ رہا ہے کہ ان کے حساب میں سے کچھ بھی تیرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں۔ لیکن یہاں پر پھر ایک اور بات کہی جا رہی ہے تسلی دلانے کے لیے، کہہ یہ رہا ہے کہ وَلَٰكِن ذِكْرَىٰ، اور لیکن ان کے لیے یہ صرف ایک یاد دہانی ہے، یعنی ایک ریمائنڈر ہے، ایک یہاں پر ذکر ہے، ریمائنڈر ہے، یاد دہانی ہے۔ تو یہ یاد دہانی ان کو بھی کرا دو کہ تم غلط کر رہے ہو۔ مومنین کے لیے، انبیاء کے لیے بھی یاد دہانی ہے، مومنین کے لیے بھی، صحابہ کے لیے بھی یاد دہانی تھی، آج ہمارے ہاں ہمارے لیے بھی یہ یاد دہانی ہے۔ اور پھر یہ یاد دہانی ان کے لیے بھی ہے کہ ہمیں ان کو یاد دہانی کرا دینی چاہیے۔ ہمارے لیے تو یہ یاد دہانی ہے ہی، لیکن جو لوگ اختلاف کرتے ہیں، بحث مباحثہ کرتے ہیں، ان لوگوں کو بھی یہ یاد دہانی ان تک بھی پہنچا دی جائے کہ بھائی تم غلط کر رہے ہو۔ اس سے زیادہ آگے نہیں، آگے وہ خود اپنی مرضی کے ذمہ دار ہیں، جو کچھ وہ کریں گے، جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ تو اس کی ذمہ داری پھر مومنین کے اوپر نہیں، نہ رسولوں پر تھی، نہ صحابہ پر تھی، نہ آج مومنین کے اوپر ہو سکتی ہے۔ تو یاد دہانی کو یاد دہانی کے طور پر لیا جائے، ذمہ داری اور چیز ہے۔ ذمہ داری تو یہ ہے نا کہ آپ زبردستی وہ مانے نہ مانے ان کو پکڑ کر لائیں، اس کی ذمہ داری اللہ نے انبیاء پر بھی نہیں ڈالی۔ ان کو بھی کہا گیا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ تیرے رب کی طرف سے جو نازل کیا گیا ہے بس اسی کو لوگوں تک پہنچا دے۔ لیکن ان کا جو حساب رکھنا ہے، وما علینا حساب، ان کا حساب ہمارے اوپر ہے، بس وہ ہم نے کرنا ہے، وہ آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں قرآن نے مختلف مقامات پر ان کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے
تو تاکہ وہ جو ایک ذمہ داری اللہ نے بنائی نہیں، لوگ اپنی طرف سے اس کو ذمہ داری بنا لیں۔ آج ہمارے ہاں جس کو تھوڑا سا بھی علم ہوتا ہے نا، تو وہ اس کو اپنی ذمہ داری بنا لیتا ہے، وہ ذمہ داری سے بھی آگے نکل کر وہ اپنے آپ کو اسلام کا ٹھیکیدار سمجھنے لگ جاتا ہے۔ یہ ٹھیکیداری تو اللہ نے کسی کو بھی نہیں دی، اس کی اجازت بھی نہیں دی، کسی کو بھی نہیں دی۔ اور مذہبی پیشوائیت کے ہاں تو یہ چیز بہت ہے، وہ تو اپنی طرف سے حکم لگانے لگ جاتے ہیں کہ اس نے یہ کام کیا، اس کے اوپر فلاں حکم لگاؤ۔ وہ اپنی شریعتوں کی روح سے، اپنی فقہوں کی روح سے، اپنے فتاوی جات کی روح سے وہ حکم لگانے بیٹھ جاتے ہیں کہ، اور پھر اس کو کہتے ہیں یہ شریعت کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ بالکل نہیں، ان کی شریعتوں کی بات ہے یہ، کیونکہ اس سے ان کی چودراہٹ قائم ہوتی ہے، ان کی مذہبی قوت، مذہبی اقتدار ان کو ملتا ہے ان چیزوں سے، اس لیے وہ کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو کہتا ہے کہ لیکن ان کے لیے یہ صرف ایک یاد دہانی ہے، ایک ریمائنڈر ہے۔ آیت کے آخر میں کیا یہ رہا ہے کہ لعلہم یتقون، یہ ریمائنڈر کس لیے بتا رہا ہے؟ تاکہ وہ بچیں، کس سے؟ فضول بحثوں سے، فضول جھگڑوں سے وہ بچیں، خود کو بچائیں۔ یہ ریمائنڈر اس لیے دیا جا رہا ہے کہ یہ جو جھگڑا کرنے والے ہیں ان کے پاس نہیں بیٹھنا، ان سے بچنا ہے، ان سے لڑائی نہیں کرنی، ان سے بچنا ہے، اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے۔ اور صرف یاد دہانی کے طور پر ان کو بتانا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، صرف اتنی بات۔ نہ بحث و مباحثہ کرنا ہے، نہ لڑنا جھگڑنا ہے، ان میں سے کوئی بات نہیں کرنی۔ تو اللہ کی آیات کے معاملے میں جو لوگ جھگڑتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری متقین پر نہیں۔ جو ان کی بحثوں سے بچتے ہیں، یہ جو متقین ان کی بحثوں سے بچتے ہیں، تو ان کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے، ان کو بچنا چاہیے، ان کو بچنے کا ہی حکم ہے، لیکن لڑنے کا، بحث مباحثہ کرنے کا حکم نہیں ہے۔ میں بار بار یہ چیز کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں بہت زیادہ مذہبی شدت پسندی ہے۔ ہم تھوڑی سی باتوں کو لے کے بحث مباحثہ کے اوپر وہ آمادہ ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو رگیدنے لگ جاتے ہیں۔ یہ مناظرے، بحث مباحثے، یہ سارے یہ غلط ہیں، اور یہ صرف مذہب کے معاملے میں نہیں، سیاسی معاملات میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ یہ جتنے بھی ٹی وی ٹاک شوز ہیں، جتنے بھی شوز ہیں ٹی وی کے اوپر، پرائیویٹ چینلز کے اوپر ہو رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں گے یہ کتنی مذہبی بحث مباحثے، سیاسی بحث مباحثے یہی چل رہا ہے۔ اس سے نفرت پیدا ہو رہی ہے، ایکسٹریمزم پیدا ہو رہا ہے، سیاسی طور پر بھی، مذہبی طور پر بھی، دونوں طرح سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو اس سے معاشرے کے اندر تباہی آ رہی ہے۔ ہر گروہ کے لوگ اپنے اپنے وہ جو سیاسی یا مذہبی مسلک کی چیزیں ہیں ان کو فروغ دینے میں لگے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو صحیح کہنے میں، دوسرے کو جھوٹا کہنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کے اوپر پھر وہ ٹی وی ٹاک شوز ہو رہے ہیں، وہ پھر انہوں نے اس طرح سے وہ بنائے ہوتے ہیں، ان کو شیڈول بنایا ہوتا ہے، اس طرح سے ان کا بات کرنے کا انداز ہوتا ہے کہ ایک ایشو کو لیتے ہیں، وہ مذہبی ایشو ہو یا سیاسی ہو، تو اس کے اوپر جتنے بھی فرقے یا دھڑے ہوتے ہیں سب کو بلا لیتے ہیں تاکہ بات ہی نہ سمجھ آئے۔ وہ جب آتے ہیں تو وہ اپنے مطلب کی بات کر رہا ہوتا ہے، دوسرا فرقہ اپنے مطلب کی بات کر رہا ہوتا ہے اور دوسرے کو جھٹلا رہا ہوتا ہے۔ اس سے پھر ان کا جو لڑائی جھگڑا، بحث مباحثہ وہ عروج پہ چلا جاتا ہے، اور اس کا اختتام بھی پھر لڑائی جھگڑے پہ ہی ہوتا ہے، اور کک سمجھ نہیں آتا وہ حقیقت کیا ہے۔ آپ کسی بھی ٹاپک کے اوپر یہ چیز دیکھ لیں، سوشل میڈیا کے اوپر یہ چیزیں آپ دیکھ لیں، ہو رہی ہیں نا یہ چیزیں الیکٹرانک میڈیا کے اوپر، تو آپ یہ دیکھ لیں روزانہ دن رات یہ چیزیں ہو رہی ہیں، بحث مباحث، سیاسی مذہبی، سیاسی مذہبی، کوئی نتیجہ نکل رہا ہے؟ جتنی زیادہ یہ چیزیں پھیل رہی ہیں، اب وہ تو کر رہے ہیں نا، جن کا یہ میڈیا ہاؤسز ہیں وہ تو کروڑوں روپے کما رہے ہیں، اور وہ جو اینکر ہیں ان کو لاکھوں روپے سیلری دے رہے ہیں،
اور اس سے کروڑوں روپے کما رہے ہیں. اس انداز سے مائنڈ میک اپ کیا جا رہا ہے قوم کا ان فضول چیزوں میں کہ اس کو انہوں نے دلکش بنایا ہوا ہے. مطلب خواتین کو بھی اینکر کے طور پہ لیا ہوتا ہے، اس طرح سے ان کو وہ پالش کرتے ہیں، اس انداز سے وہ باتیں کرتے ہیں. تو الجھایا ہوا ہے قوم کو، کسی نتیجے پہ نہیں پہنچنے دے رہے. چلیں اتنا کچھ کیا، کسی نتیجے پر پہنچ جاتے، وہ بھی نہیں ہے. یہ چیزیں ہو رہی، تو اس لیے قرآن کریم منع کر رہا ہے اس بحث و مباحثہ سے. وہ کہتا ہے دور رہو، بہتر ہے. اپنے آپ کو امن میں رکھنے کے لیے، عافیت میں رکھنے کے لیے ان فضول بحثوں اور جھگڑوں سے خود کو بچائیں، یہ بہت ضروری ہے. تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں. شکریہ.